رکوع ہیں جو میں نے بھی تلاوت کی. اس سے پہلے کا مضمون یہ چلا آ رہا ہے کہ ہم نے جس کو بھیجا ہے اس کائنات کے اندر اپنی طرف سے دنیا کی ہدایت کے لیے، اس کی یہ ذمہ داری مقرر فرمائی ہے کہ وہ جانے کے بعد ایک ہی مسئلے سے آغاز کار کرے. ایک مسئلہ جو ام المسائل ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کائنات کا ایک خالق، ایک مالک، ایک رب، ایک پروردگار، ایک مشکل کشا، ایک دستگیر. یہ ایک مسئلہ ہے. قرآن کہیں یوں فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے رسول جہاں بھی جس حالت میں جس قوم میں، وہ قبل مسیح ہو یا بعد مسیح، وہ نیل کا ڈیلٹا ہو، بابل کی سرزمین ہو، یا بیت المقدس کی بابرکت وہ دھرتی ہو جہاں ہم نے بھیجا ہے، کسی قوم میں اس نے ایک آواز اٹھائی ہے یا قوم عبد اللہ. وہی بات یعنی عبد اللہ کہ اللہ کی بندگی کرو. صرف یہی نہیں، یہ ایک مثبت بات نہیں بلکہ منفی بات بھی. واجتنبوا الطاغوت، اور جتنے خدا یاد کر رہے ہیں ان سے اجتناب کرو. تمہارا دین، تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ خالص ہونا چاہیے. اس میں ذرا جذبہ برابر بھی لگاوٹ نہیں ہے. خالص، پورا صاف تو ٹوٹ بات کہ صرف اللہ کے بندے ہو. جن کی ان طاغوتان باطل کی بندگی ہو رہی ہے ان سے اپنے دامن ایمان کو بچا لو. ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک نظر کا انداز بھی نکالو ان سے. یہی ایک مضمون تھا. اور عرب کے لوگوں کو جس کی اکثریت جو تھی وہ مشرکین عرب پر مشتمل تھی. قریش مکہ ہوں یا عرب کے دوسرے مشرک قبائل اپنے کو منسوب کرتے تھے قریش خاص طور سے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے ہم حق پر ہیں، ہم تو خاندانی حق پر ہیں. اور اسی طرح سے اہل کتاب کے جو گروہ تھے یہود نصارا، وہ بھی کہتے تھے ہمارے بڑے یہی ہیں. ان کو بتایا گیا ان سارے مخاطبین کو کہ تم آج تم نے ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر شہر، ہر گلی کے اندر، ہر پگڈنڈی پر تم نے اللہ کو گالیاں دی ہیں، اپنے لیے الگ الہ بنائے ہیں جن کو تم دیکھ سکو، جن کو پہچان سکو، جن کو تم چھو سکو، جن کے سامنے تم آ کر ادھر تم کو یہ احساس ہو کہ ہاں یہ جانے پہچانے ہیں، یہ اپنے ہیں، تم نے بنا لیے ہیں. اور پھر نادانو تمہاری شوخی یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم حنیف کی امت میں، ہم ان کی اولاد ہیں، ان کے راستے پر ہیں. ان کا حال دیکھو. ان کا حال تو یہ ہے کہ پروردگار نے جب ہدایت دی اسی وقت سے کشمکش شروع ہو گئی. دعوت کا آغاز کر دیا. سب سے قریب جو ماحول ہے اپنے باپ اور اپنی قوم، سب سے پہلے باپ سمجھے. ان کو سمجھایا انتہا محبت سے، ادب کے ساتھ کہ میرے بزرگ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، جن کو آپ بناتے ہیں ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، دنڈوت کرتے ہیں، پرنام اور سارے عبودیت کے مراسم انجام دیتے ہیں. یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، آپ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز ہے اور اسی کے سامنے جھکتے ہیں. کیسے غنی ہو جاتے ہیں انسان. باپ نے بجائے اس کے کہ اپنے اس باپ بیٹے کی، جوازال بیٹے کی بات کو کان دھر کر سنا ہو، وہ جو ہٹ کرنی باپ دادا کی وہی عصبیت ابھر آئی اور اس نے کہا دور ہو گئی سامنے سے، ورنہ میں تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا. قوم کے سامنے مالک فرماتا ہے بے چین ہے. انداز مجادلے اور مناظرے کا، سمجھانے کا انداز یہ ہے. قوم زیادہ تر ستارہ پرست، کی پرستی کرتی تھی اور بابا بھی چھوڑ کیے جن کو سورہ صافات میں اور سورہ انبیاء میں آیا ہے. حضرت ابراہیم نے ان پر ہاتھ صاف کیا ہے. کسی کی ٹانگ اڑا دی، کسی کے ناک کاٹ دی، کسی کا سر باقی نہیں چھوڑا سوائے ایک کے. یہ اس لیے نہیں کہ بتوں سے کوئی ان کو ذاتی دشمنی تھی، بلکہ ایک چیز کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جن کو تم پوچھتے ہو مشکل کشا، دستگیر، دادا، ان کو سمجھتے ہو ان میں اتنی طاقت نہیں ہے اپنی جان کو بچا سکتے. اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تمہیں نفع نقصان میں کیا لینا سکتی ہے. غرض قوم کے ساتھ اس سے پہلے جو آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے اس نوجوان کو، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے نوازا ہے حکمت سے، دانائی سے، دین حق سے. ان کی قوم کی طرف بھیجا ہے اور باپ کے بعد قوم سے گفتگو ہو رہی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تارا دیکھتے ہیں، قوم کے لوگ جمع ہیں، کہتے اچھا یہ ہمارا تمہارا رب معلوم ہوتا ہے
کیا کہنے اس کی۔ اس کے بعد کچھ دیر گزرتی ہے، قوم والے یہ سمجھتے ہیں چلو یہاں تک تو پہنچے، یہاں تک تو آئے، کہ اس کے بعد جب وہ تارا چھپ جاتا ہے، وہ ستارہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، تو اس کے بعد قوم بھی کہتے ہیں کہ کچھ غلطی ہوئی ہے، یہ تو مٹ جانے والا ہے، یہ ابھی ہے اور ابھی نہیں، اس لیے یہ تو بہرحال الہ نہیں ہو سکتا، یہ رب تو نہیں ہو سکتا، رب کو تو دائم اور قائم ہونا چاہیے۔ فرمایا اس کے بعد دوسرا موقع آیا، کہا اچھا یہ تو چھوٹا تھا، یہ قمر ہے، چاند ہے، یہ تو بہت ہی زیادہ روشن نظر آتا ہے، کیسی ٹھنڈی روشنی ہے اس کی، یہ ہو سکتا ہے نا، تمہارے خیال میں یہ رب ہے، اس کو پوچھتے ہو۔ اور فلما افل، اور جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہتے قوم سے انداز دیکھیے ترقی کرتے ہوئے، پہلے یہ کہا لا احب الافلین کہ مجھے یہ جو مٹ جانے والے ہیں، غروب ہو جانے والے، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ گویا پہلا چرکا ہے، ایک چرکا ہے معمولی سا، صرف کچوں کا لگایا ہے۔ جب قمر کی بات آئی اور وہ بھی غروب ہو گیا، تب کہتے ہیں لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اللہ کا بڑا شکر ہے، یہ رب نہیں ہے، میرے رب کا شکر ہے، تمہاری اس رب کا نہیں، بلکہ جو اصلی رب ہے جس نے مجھے راہ دکھائی ہے، ورنہ میں بھی تمہاری طرح سے تمہارے ساتھ شامل ہو کر میں بھی گمراہی میں پڑ جاتا کہ ان چاند اور سورج کو مارو، ان کو پوجنے لگتا۔ اس کے بعد تیسرا موقع آیا، جب جن کو سورج چمک رہا ہے پورے آفتاب کے ساتھ، قوم سے کہہ رہے اچھا یہ ہو سکتا ہے نا، یہ تمہارا رب ہو سکتا ہے، میرا بھی جو تم کہتے ہو، خالی یہ جدال کا طریقہ ہے۔ فلما فلت، یہ بھی غروب ہو گیا، اس کے بعد صاف بات دو دھوپ بات کہی کہ مشرکو قال یا قوم، کہا میری قوم انی بریء مما تشرکون، صاف بات یہ تم کر رہے ہو خالص شرک کر رہے ہو، اور یہ آنی جانی چیزیں ہیں، ان کو دوام اور قیام نہیں ہے، الہ اور رب جو ہوتا ہے اس کو دوام ہونا چاہیے، اس لیے سن لو تم مشرک ہو، جن جن کو خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بری ہوں، میں موحد ہوں، صاف اعلان کرتا ہوں۔ اور فرمایا انی، تم جو چاہے تم بے قدر ہو کر، انی وجہت، میں نے چہرے کا رخ موڑ دیا ہے، وجہ اپنے چہرے کا للذی، اس ذات کے لیے فطر السماوات، جس نے بنایا ہے آسمانوں کو والارض اور زمین کو، اور میں حنیفہ، میں یکسو ہوں، یک رنگ ہوں، میرے اندر تو رنگیوں سے رنگی کا رنگی پسندی نہیں ہے، میں یکسو ہو کر یک رنگ بن گیا ہوں، ما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، تم کہنا یہ تم خالص مشرک ہو۔ اور میں یہاں پر چوٹ لگتی ہے، پہلا مسئلہ اٹھتا ہے قوم کے اندر، اصلاح کے لیے ایک چیز ہے کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ شرک کیا ہے اور توحید کسے کہتے ہیں، مختلف انداز سے، انداز اور زبان کے کہ یہ چیزیں بدل سکتی ہیں لیکن بات وہی ہے۔ فرمایا وہاں سے ہوں، مالک فرماتا ہے جانتے ہو جو یہ کہتے ہیں سمجھتے ہو کہ حضرت ابراہیم شرک کرتے کرتے توحید تک پہنچے ہیں، مالک فرماتا ہے یہ غلط فہمی ہے، تشابہ ان کو لگا ہے، یہ ان کا تسامح ہے، بلکہ بات یہ ہے وہاں سے ہوں قوم، ان سے جھگڑا مول لیا اللہ کے بارے میں، ان کی مشرک قوم نے ان کو ضد کرنا چاہا، اپنے شرک کا لوہا منوانا چاہا، مجادلہ کیا، مناظرہ کیا ان کی قوم نے، اور پھر بھی نہیں مانا، پھر بھی انکار کیا، تو حضرت ابراہیم کا جواب ہوتا ہے قال، جواب دیا تحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے بلا وجہ حجت کرتے ہو، تم جھوٹی دلیل لاتے ہو، تم ایسی باتیں کرتے ہو جو حق کے اور انصاف کے خلاف ہے میرے پیچھے اللہ کے بارے میں، وقد ہدان، اور حال یہ ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، اس نے مجھے ہدایت کی ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں توحید کی بات پیش کر رہا ہوں، یہ اس کی مرضی، اس کی منشا، اس کو اور اس کی ترتیب سے ہے، اور تم ان چار ستاروں کو، یہ جو تمہارا سورج ہے اس کو لے کر تم میرے مالک کے مقابلے میں آ رہے ہو دلیل، اور اگر تمہارے چہرے بگڑ رہے ہیں، تمہارے ماتھوں پر بل پڑ رہے ہیں، تمہارے ہاتھوں میں لفظ ہے، تمہاری آنکھیں اوپر پڑ رہی غصے سے، تو مجھے کس پر بات ہے، پر ایک کاہ کے برابر ہے،
مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. میں خوف زدہ ہونا اللہ کے بھروسے پر تم سے کرنا یہ خوف کھانا نہیں پاتا. ولا خوف, مجھے کوئی خوف نہیں ہے. ما تشرکون بھی, ان چیزوں کو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ. ماں لائے ہیں, من نہیں. من کے معنی تو ذوی العقول ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت ہو, انسان ہوں, فرشتے ہوں, جن ہوں. یا ماں کہا گیا حقارت کے لیے. یہ چاند سورج اور جو تم نے تابوت بنا لیے ہیں میں ان کی کچھ پرواہ نہیں کرتا. ہاں یہ نہیں ہے کہ میں اپنے کو خود گفتار اور سمجھتا ہوں بس میں ہی سب کچھ ہوں, یہ بات نہیں. ہاں ڈرتا ہوں, مجھے خوف ہے, میں تقویٰ اختیار کرتا ہوں. اور اگر مجھے خوف ہے تو اس چیز سے کہ اللہ اشار اپنی شیا, مجھے اس کا خوف ضرور ہے کہ اگر میں کہیں بھول جاؤں, میرا قلم کہیں غلط پڑ جائے تو اس کے بعد میرے مالک کے پاس یہ اختیار ہے, وہ کچھ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور کسی کے پاس بات نہیں. اور مجھے اس پر اعتماد ہے. وسیع ربی کل شیء علما, اور میں اس کی طرف سے مطمئن ہوں کہ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے. وہ جانتا ہے میں اس کا فرما بردار ہوں, اس کا اطاعت کیش, اس کے سامنے خشوع و خضوع کرنے والا, اس کی بات کی پیروی کرنے والا, اس کی راہ میں آتش ریزا ہوں. وہ جانتا ہے اس لیے میں مطمئن ہوں, میں توکل ہے, اس کو ہر چیز کی خبر ہے. افلا تذکرون, تو جو میں تمہارے سامنے بے محابہ آنے کے بعد کھلی اور صاف بات کر دو جھوٹ بات کر رہا ہوں, تمہارے زور و قوت سے بالکل مروج نہیں ہے, تو کیا اتنا غور و فکر کرنے کے لیے تمہارے پاس موقع نہیں ہے؟ تمہارے دماغ کے اندر کہیں عقلی عقل کے اندر بدھی نہیں ہے؟ تم سوچتے ہو کیا اتنی بات تمہارے سمجھ میں نہیں آتی؟ فرمایا تم مجھ سے کہتے ڈراتے ہو اپنے باباؤں سے, حالانکہ حال یہ وقت کئی فاخاب ہوں ماں اشرک, کیسے میں ڈروں, کیوں ڈروں ان ذاتوں سے جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا ہے. اور تمہاری سختی کا حال یہ ہے تم ایسے سرمست ایسے پاولی ہو کہ تمہارا حال بلا تخافون, اور تم بے پرواہ ہو کر بے خوف ہو کر تم زندگی گزار رہے ہو انکم اشرکتم باللہ, کہ تم یوں بے خوف اتنا بڑا جرم تم نے کیا ہے, اللہ کی چادر پر تم نے ہاتھ ڈالا ہے, مالک کے حقوق کے اوپر تم نے ڈاکہ ڈالا ہے, تم نے اس کے اختیارات کو چیلنج کیا ہے, تم نے اس کی ذات و صفات کے اوپر ہاتھ لگائے ہیں. ماں تشکون بھی, اور تم دھڑلے سے اس کے ساتھ شریک پر شریک کھلاتے جاتے ہو, تمہیں بالکل پرواہ نہیں ہوتی. تو اس بات اس کے لیے کہ معلوم ینزل بھی علیکم سلطانہ, اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے, یہ خدائی میں شریک ہے. اس کے بعد تمہاری شوخی کا یہ عالم, اور اس سے آگے بڑھ کر تم کہتے ہو میں بھی تمہارا ایسا ہو جاؤں تو میری پناہ ہے, میں بھاگتا ہوں, اس سے میری توبہ ہے, میں تو اپنے مالک کو مانتا ہوں اور پروردگار کے ساتھ کسی شرک کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور اس کے بعد اب تم شان دکھاتے ہو, تمہارا کہنا یہ ہے کہ ہماری دنیا دیکھو, ہمارے ٹھاٹ باٹ, ہماری صبح شام, ہمارا انداز, ہمارے لاؤ لشکر, ہماری دولت کی ریل پھیل, ہماری نیک نامی, ہماری پڑھائی, یہ سب دیکھو کون کامیاب ہے, تم اور تمہارے ساتھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ظالم کہتے تھے آپ کے پاس ہے کیا؟ ان ساتھیوں کو دیکھیے پھٹے حال جھوٹے دکھاتے پھرتے ہیں, اور پھر یہ کامیاب, یہ جیتے, یہ امن والے, یہ ہدایت یافتہ, اور ہم جو بادشاہوں کی اولاد ہیں جنہوں نے دنیا میں وہ دیکھا ہے جو دیکھنا چاہیے, اور پھر آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہم ہارے اور یہ جیت گئے. تو مالک فرماتا ہے وَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ, تو اب تم خود انصاف کرو کہ ان دو گروہوں میں ایک مومن گروہ ہے, ایک مشرک گروہ ہے. اب تم سوچو کہ مشرک کیا کر رہا ہے اور مومن کا انداز کیا ہے. اب تم خود اگر تمہارے دل کے اندر ذرہ برابر کی انصاف کا کوئی مادہ ہو تو یہ بتاؤ کہ ان دو گروہوں میں کون زیادہ احق بالامن, کون زیادہ حقدار ہے کہ امن و آشتی اس کے جھولی میں ڈالی جائے اور اطمینان اور سرفرازی اس کے سب پر سایہ کرے. بتاؤ ان کنتم تعلمون, اگر علم والے ہو تو علم کو کام میں لانے کے بعد یہ فیصلہ کرو. فرمایا تم تو خاموش ہو جاؤ گے, اتنی حد تک ہو. دنیا کے معاملات میں بڑے زیرک, بڑے ہوشیار, بڑے دنیا دار سمجھے جاتے ہو, ایک ایک چیز کے جاننے والے ہیں, لیکن یہاں پہنچنے کے بعد تمہاری اب پکار رہی ہے, تمہارا ذہن رسا یہ بات بتا رہا ہے, کہہ دو, اقرار کر لو کہ ہاں توحیدیوں کے لیے جو شرک نہ کرے انہی کے لیے امن ہونا چاہیے. تمہاری فرماتا یہ جواب نہ دیں گے, خاموش چپ ساتھ لیں گے سارے. آپ کہیے, یہ نہیں کہیں گے. آپ کہیے اگر تم حقیقت کو بیان نہیں کر سکتے, تم سمجھتے ہو تمہارے اوپر صرف
تمہارے خواب و خیال کی یہ عجیب الشان عبارت ہے جو آج پر کوس ہے کبھی کوس تک ہو جائے گی. تو میں مجھ سے سنوں, تم نہ کہو سچی خدا لگتی بات, میں کہتا ہوں الذین آمنوا, اللہ کی طرف سے کہ وہ لوگ جو صحیح ایمان لائے, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اور انہوں نے گڑبڑ نہیں کی, ملاوٹ نہیں کی اپنے ایمان میں بھی ظلم, کسی ظلم کے ساتھ, اولئک لہم الامن, امن سلامتی ان کا حق ہے, وہم مہتدون, اور یہی صحیح معنوں میں راہ راست کو پا گئے, جنت کی پگڈنڈی نہیں بلکہ شاہراہ پر یہ پڑ گئے ہیں, ان کی منزل جنت کی بادشاہی ہے, اور جنت آغوش ہوا ان کو آواز دے.